خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں۔ گزشتہ اسباق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی تھا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم، آپ ان کفار و مشرکین اور منافقین کی پرواہ نہ کریں۔ دین حق کی کامیابی اور سربلندی کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمہ کرم میں رکھی ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کی تبلیغ و تشہیر کی راہوں میں رکاوٹیں ڈال رکھی ہیں۔ تو یہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ اسے دیکھ رہا ہے، اور یہ قطعی طور پر اسلام کے سیل رواں کو، اس کی کامیابی کو، اس کی سرفرازی کو، اس کی عظمت کو اور اس کی تاثیر کو یہ ختم نہیں کر سکتے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اپنی ریشہ دبانیوں کے ذریعے سے یہ مٹھی بھر منافقین شمع ہدایت کو یہ گل کر سکیں، اس لیے کہ ان کا راستہ بھٹکے ہوئے لوگوں کا راستہ ہے، اور ان کا عالم یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے کفر طغیان کے عوض ان کے آنکھوں پر، ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا رکھی ہے۔ جیسے فرمایا گیا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ رب العزت نے ان کے دلوں پر، ان کے آنکھوں پر اور ان کے سماعتوں پر اللہ رب العزت نے مہر لگا رکھی ہے۔ تو نہ ان کے دلوں پر پیغمبر کی ہدایت مؤثر ہوتی ہے، اور نہ ہی ان کی آنکھ حقائق کو دیکھتی ہے، اور نہ ہی ان کے کان جو ہیں وہ ہدایات کی باتیں سنتے ہیں۔ اس لحاظ سے یہ دنیا اور آخرت میں ذلیل وخوار ہیں۔ ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون۔ فرمایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے ایمان لائے اور پھر کافر بن گئے، یعنی کہ بظاہر یہ ایمان لے کر آئے ہیں اور پھر انہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بظاہر اپنی زبان سے اسلام کا اعلان تو کرتے ہیں، لیکن جب یہ ان سے کوئی دین کے تعلق سے نو مسلم جب پوچھتا ہے کہ اس دین کے حوالے سے تمہارا کیا خیال ہے، تو پھر یہ اپنی شرائط نفسی کے ذریعے سے اپنے بغض اور اپنی عداوت کا اظہار کرتے ہیں ان سے، اور انہیں کہتے ہیں کہ تم کیوں ایمان لے کر آئے ہو، اس سے حاصل کیا ہے۔ تو قرآن پاک کا ارشاد گرامی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اصل ایمان لائے ہی نہیں، اور پھر یہ منافقین جب اپنے احبا، اپنے دوستوں کے پاس جب پہنچتے تو ان سے یہ سرگوشیاں کرتے ہوئے کہتے کہ ہم تو ایمان لائے ہی نہیں، دراصل ہم تو ان سے استہزاء کر رہے ہیں، مذاق کرتے ہیں، ہم نے ایمان لائے ہی نہیں۔ جیسے کہ ارشاد فرمایا گیا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ جب یہ اپنے شیاطین کے پاس پہنچتے، قرآن عظیم نے ان کے احبا کو، ان کے دوستوں کو شیاطین سے تعبیر کیا ہے، اور کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جب اپنے احبا اور دوستوں کے پاس پہنچتے ہیں تو بجائے اس کے کہ وہ اسلام کی سربلندی، اسلام کے نظام حیات، اسلامی تعلیمات کا وہ تذکرہ کریں، رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کا وہ تذکرہ کریں، مگر ایسا نہیں ہے۔ یہ اپنے ساتھیوں میں پہنچ کر اسلام کی برائیاں کرتے ہیں اور تضحیق کرتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں۔ تو قرآن پاک کا ارشاد گرامی ہے کہ یہ جو ان کے ساتھی ہیں یہ بھی شیاطین ہیں۔ اس لیے شیاطین ہیں کہ نبی گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی برائیاں سن کر یہ خوش ہوتے ہیں اور انہیں برا مشورہ دیتے ہیں، اور انہیں وہ ہدایت دیتے ہیں کہ اس نبی کا دامن تم چھوڑ دو۔ تو ظاہر ہے کہ منافقین نے مختلف مقامات پر آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مخالفت کی، اور مسلمانوں کو طعنہ بھی دیتے رہے، اور بے شمار ایسے مواقع سے جب کفار و مشرکین کے مد مقابل ڈیفینسو انداز میں تلوار اٹھانے کی بات آئی، غزوے اور جہاد کی بات آئی، ترک وطن کرنے کی بات آئی، نقد جان لٹانے کی بات آئی، اپنے مال کے ذریعے سے اسلام کو فائدہ پہنچانے کی بات آئی، ان ظالموں نے ہمیشہ مخالفت کی ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ۔ ان کا عالم یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے، اور یہ ابھی کچھ نہیں سمجھتے، لہٰذا وہ اندھیروں میں گھوم رہے ہیں، اور نہ ان کی کوئی منزل ہے اور نہ ہی ہدایت کو پا سکتے ہیں، بلکہ یہ کافر ہیں
اور اللہ رب العزت نے کفر کی مہر ان کے سینوں پہ لگا رکھی ہے، بظاہر جتنا چاہیں وہ ایمان کا دعویٰ کریں۔ پھر ارشاد فرمایا گیا وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ۔ ان کا عالم یہ ہے، کفار مشرکین کے ساتھ ساتھ منافقین کا عالم یہ ہے کہ جب آپ انہیں دیکھیں گے تو ایسا اندازہ ہوگا کہ بڑے خوشنما ان کے اجسام ہیں، ان کے جسم جو ہیں بڑے خوشنما ہیں، بڑی اچھی صحت ہے اور کافی عظیم الجثہ یہ لوگ ہیں، شکل و شباہت بڑی ہی منفرد ہے اور حسن صورت سے نوازے گئے ہیں۔ لیکن اللہ کے نزدیک جو چیز قابل قبول ہے وہ آدمی کی صورت نہیں بلکہ آدمی کی سیرت ہے۔ جب تک کہ سیرتوں میں نکھار نہ ہو، صورتوں کا نکھار اسے فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ فائدہ بخش دراصل سیرتوں کا نکھار ہے۔ جب سیرتوں میں نکھار ہوگا، جب سیرتوں میں اجالے ہوں گے، جب سیرتوں میں روشنی ہوگی اور جب سیرتیں سرکار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبہ کمال سے آشنا ہوں گی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت کو بھی شرف قبولیت عطا فرمائے گا۔ لہذا صرف شکل و شباہت کافی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے نزدیک یہ شکل و شباہت سب فنا ہونے والے ہیں، ختم ہونے والے ہیں، زوال پذیر ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں جو شے قابل قبول ہے وہ ہماری سیرت ہے۔ تو ارشاد فرمایا جا رہا وَإِذَا رَأَيْتُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ۔ عالم یہ ہے کہ جب آپ ان کفار مشرکین کو دیکھو گے تو ایسا محسوس ہوگا بڑی خوبصورت ہیں اور باسم الوجہ ہیں، کھلتا ہوا چہرہ ہے، روشن پیشانی ہے اور خوبصورت یہ لوگ ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ اہل عرب تھے، خوبصورتی تو اللہ نے انہیں ویسے بھی عطا فرمائی تھی، مگر خوبصورتی سے کیا حاصل کہ ان کے سینوں میں بغاوت پل رہی تھی اس نبی کے حوالے سے جو صاحب نعمت کبریٰ ہیں، اور کائنات کی ہر نعمت، یہ وجاہت، یہ خوبصورتی، یہ عزت، یہ دولت، یہ شہرت، یہ کمال، یہ حسن، یہ وجاہت، یہ سب کے سب ان کے قدم ناز کا صدقہ تھا۔ جب قدم ناز مصطفیٰ سے انہوں نے دلوں کا دامن توڑ لیا ہے، الگ کر لیا ہے، تو اب دنیاوی حسن و جمال کا کوئی حاصل نہیں۔ اصل خوبصورتی تو آخرت کی ہے جس کو بقا ہے اور جس کو ثبات ہے۔ وَإِذَا رَأَيْتُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ۔ اے لوگو، منافقین کا عالم یہ ہے کہ جب تم ان سے ملو گے، انہیں دیکھو گے تو ان کے جسم بڑے خوشنما ہیں، تمہیں وہ تعجب میں ڈال دیں گے، اتنے خوبصورت اور صاحب وجاہت یہ لوگ ہیں۔ ظاہر ہے کہ آج یورپ میں رہنے والے بے شمار ایسی قومیں یہاں آباد ہیں کہ جو بڑی خوبصورت ہیں اور سفید جسم ہے ان کا، نہایت ہی شوخ آنکھیں ہیں، لیکن سب کی چوڑی پیشانی ہیں، تمام وجاہت اور خوبصورتی سے اللہ نے نوازا ہے۔ مگر جب بھی محسوس ہوتا کہ یہ ایمان کی دولت سے محروم ہیں تو حسرتوں کے علاوہ کچھ اور حاصل نہیں ہوتا۔ اے کاش کہ اللہ نے جس قوم کو ظاہری خوبصورتی سے نوازا ہے، یہ اس کا بے پناہ کرم ہے۔ اس کرم کے عوض اگر یہ قوم بھی ایمان سے اپنے آپ کو مشرف کر لیتی تو دنیا میں بھی کامیابی ان کے لیے تھی اور آخرت میں بھی کامیابی تھی۔ اے کاش کہ حسن صورت کے ساتھ ساتھ انہیں حسن سیرت بھی حاصل رہتی تو۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ۔ اور جب آپ انہیں دیکھیں گے تو ان کا جسم جو ہے آپ کو تعجب میں ڈال دے گا، اتنے خوبصورت ہیں یہ۔ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ۔ اور اگر آپ ان سے گفتگو کریں گے تو توجہ سے وہ آپ کی بات سنیں گے۔ عالم وَإِذْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ۔ اور اگر وہ گفتگو کریں تو توجہ سے جو ہے آپ ان کی بات سنیں گے۔ عالم یہ ہے کہ ان کی گفتگو اس قدر سحرخیز ہوتی کہ ایسا محسوس ہوتا جیسے کہ فصاحت و بلاغت جو ہے ان کے گھر کی جاگیر ہے، بہت اچھا بولتے۔ ظاہر ہے کہ یہ عربائے عرب سے تھے اور عرب کے شعراء اور ارباب علم و دانش اپنی فکر و فن کے حوالے سے، لفظیات کے حوالے سے، سعت کلام کے حوالے سے، گفتگو کے لحاظ سے بہت فصیح عربی بولتے تھے۔ لیکن آپ نے سمجھا کہ ان تمام فصاحت و بلاغت کے باوجود، ان تمام شکل و صورت کے باوجود اور ان کی تمام چرب زبانیوں کے باوجود کہ جب وہ بولتے تو اس قدر دلکش لب و لہجہ ان کا ہوتا کہ آپ اش اش کر اٹھیں، اور ان کی گفتگو سننے کے بعد ایسا محسوس ہوتا جیسے کہ فصاحت و بلاغت کی موجیں جو ہیں وہ بل کھا رہی ہوں۔ یہ تمام چیزیں تھیں اللہ نے اس قوم عرب کو، اور قوم عرب میں اللہ نے منافقین کو
عربی زبان و ادب کے لحاظ سے بڑا منفرد بنایا تھا، اور یہ اللہ خاص کرم تھا ان پہ کہ اللہ نے انہیں عربائے عرب میں پیدا کیا. لیکن ان کی بدنصیبی اور احسان فراموشی کا عالم یہ ہے کہ ان سب شوکت فکر و فن اور شوکت علم و ہنر کے باوجود وہ آداب بارگاہ مصطفی سے ناشنا تھے. تو معلوم ہوا کہ انسانی زندگیوں میں اگر آپ کو حسن صورت حاصل ہو، پڑھے لکھے بھی آپ ہوں، مگر اگر آپ کا سینہ عشق رسالت سے، محبت رسولی سے اور شرف ایمانی سے خالی ہو تو آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اے کاش کہ آج دنیا میں جس قدر بھی لوگ پڑھے لکھے ہیں اور صاحب حسن و جمال ہیں، اے کاش کہ وہ اگر ایمان لے آتے تو وہ ان سے بہتر کوئی اور نہیں تھا، اور وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتے. پڑھے لکھے لوگوں کا عالم یہ ہے کہ ان کی مشینی ترقیوں نے لوگوں کے لیے آبادیاں نہیں پیدا کی ہیں بلکہ تباہیاں پیدا کی ہیں. ان پڑھے لکھے لوگوں نے اپنے سائنس کے ذریعے، اپنی ٹیکنالوجی کے ذریعے، اپنی تحقیقی اداروں کے ذریعے انہوں نے اسلحہ خانوں کو بنایا، آسمان سے موت برسایا، آبادیاں تہس نہس کی، آبادیوں کو ویرانیوں میں بدل دیا، سبزہ زاروں کو انہوں نے وحشت اور صحرا میں تبدیل کر دیا. ان کا یہ کام ہے. اے کاش کہ پڑھے لکھے یہ لوگ اگر عشق رسالت سے اور بارگاہ نبوی کے آداب سے اور ایمانیات سے مشرف ہوتے تو آج دنیا کا جو نقشہ ہے آپ کے سامنے اس سے مختلف ہوتا. جہاں علم دین ہوگا، جہاں محبت رسولی ہوگی، جہاں عشق رسالت کا سرچشمہ پھوٹ رہا ہوگا، وہاں زندگی ہوگی، حیات ہوگی، بخشش ہوگی، امن و آسائش کا ماحول ہوگا، اور وہاں انسانیت سسک نہیں رہی ہوگی بلکہ انسانیت کی دکھتی ہوئی رگوں پر تسکین کا مرہم رکھا جائے گا. یہی وقار انسانیت ہے، اور ہم بحیثیت انسان ہماری ذمہ داری بھی ہے کہ انسان ہو، انس نہ ہو، اخلاقیات سے عاری ہوں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں، وہ جانوروں سے بدتر ہے. نبی محترم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی زمین پہ جلوگر ہوئے کہ جہاں زمین پتھر کی تھی، دیواریں پتھر کی تھی، گھر پتھر کے تھے، مگر ان مکانوں کے مکینوں کا عالم یہ تھا کہ ان کے دل بھی پتھر کے تھے. پتھر کا دل، پتھر کی سوچ، اور اسٹون ایج میں رہنے والے یہ لوگ یہ ہدایت کب قبول کرتے؟ مگر ہاں، خوش نصیب تھے وہ صحابہ جنہوں نے اپنی موروثی اور اپنے خاندانی مذہب سے الگ ہو کر، اسے چھوڑ کر دامن مصطفیٰ میں پناہ لی. تو ابوبکر ہوئے، عثمان ہوئے، عمر ہوئے، عثمان ہوئے، علی ہوئے، طلحہ ہوئے، زبیر ہوئے. یہ وہ تمام مقدس صحابہ کرام کی جماعت ہیں جنہوں نے قدم ناز مصطفیٰ میں آ کر انہوں نے حیات سرمدی سے واشنا ہوئے، اور آج تاریخ اسلام کا بام و در انہی سے روشن ہے اور انہی سے روشن رہے گا. یہ خوش نصیب صحابہ ہیں جنہوں نے عالم اسلام کو اور عالم اسلام میں رہنے والے ہر فرد بشر کو حیات کی تابنا کی اور دلوں کو زندگی عطا فرمائی ہے اپنی محبت رسولی سے اور اپنی جانثاری سے اور اپنی سرفروشی سے جو انہیں بارگاہ مصطفی سے عطا کیے گئے ہیں. حضرات محترم قابل احترام بزرگ دوستو، تو فرمایا گیا کہ وہ ان یقولوا تسمع لقولہم، ان کا عالم یہ ہے کہ بہت اچھا بولتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے جو کتاب نبی گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمائی وہ قرآن عظیم ہے اور وہ عربی میں ہے. جب یہ قرآن پاک ان کے سامنے پڑھا جاتا، اس کی تلاوت کی جاتی، تو اش کر اٹھتے ہو، کہتے کہ عجب عالم ہے، ایک ایسا شخص اس قدر فصیح بولتا ہے اور اس قدر فصاحت و بلاغت کے بحر ناپائیدہ کنار میں ڈوبے ہوئے الفاظ بشکل قرآن یہ پیش کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، جس کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے. تو آخر اس شخص کے پاس زبان و بیان اور فصاحت و بلاغت کی ایسی قوت کہاں سے آئی؟ تو یہی وجہ ہے کہ کفار و مشرکین جب قرآن پاک کی تلاوت بارگاہ مصطفیٰ سے سنتے اور آقائے دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت فرماتے تو ان کے پاس سوائے اس کے اور کچھ نہیں تھا کہ وہ یہ کہتے کہ یہ کھلا ہوا جادو ہے. تو بلا شبہ یہ جب قرآن پاک کی تلاوت کو سنتے تو کھلا ہوا جادو ہی کہتے کہ ایک ایسا شخص جو مدرسے میں نہ گیا ہو، جس کا کوئی مظاہر معلم نہ ہو، وہ کسی مکتب کا اور کسی درسگاہ کا خوشاچی بھی نہ رہا ہو،
مگر اس کی زبان اتنی فصیح و بلیغ کیسی ہے؟ اس کے برخلاف صحابہ کرام کا عالم یہ تھا کہ قرآن عظیم وحی الہی ہے، یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ معلم کتاب و حکمت ہیں، ان کا پڑھانے والی ذات وہ اللہ کی ہے، جسے چاہے وہ علم نافع عطا فرمائے، اور نبوت و رسالت کے لیے منتخب کیے گئے ہیں، ان کے سر پہ تاج نبوت اور تاج رسالت رکھا گیا ہے، یہ ان کا عقیدہ اور ایمان تھا۔ تو قرآن عظیم کی تلاوت جب نبی فرماتے تو یہ ان کا معجزہ تھا، اور معجزے پہ ایمان رکھنے والے صحابہ کرام کی مقدس جماعت تھی، مگر اس کے برخلاف یہ منافقین، یہ کفار، یہ مشرکین اسے جادو کا نام دیتے۔ عزیزان محترم، قابل احترام بزرگ دوستو، یہی وجہ ہے کہ آج قرآن پاک دنیا بھر میں جتنی بھی کتابیں ہیں ان کا آپ مطالعہ کریں، اور اس کے مد مقابل قرآن پاک کی عربی کو آپ رکھیں۔ قرآن پاک رسول اللہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے اور زندہ جاوید ہے، اور وہ اس لیے کہ جس عربی کو، جس زبان کو، جس لغت کو قرآن عظیم میں استعمال کیا گیا ہے، اور جو قرآن پاک کی زبان ہے، دنیا میں بے شمار زبانیں ہیں، لٹریچر ہیں، چاہے وہ انگلش ہو، چاہے وہ پرشین ہو، چاہے سنسکرت ہو، چاہے وہ ہندی ہو، چاہے وہ اردو ہو، دنیا بھر کی زبان، چاہے انگریزی ہو، دنیا بھر کی زبانوں میں حالات کے تحت تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں، چینجنگ آتی رہی ہے، مگر قرآن پاک اللہ کی مقدس کتاب ہے، اور ایسی زبان ہے کہ یہ زمانے کے گزرتے ہوئے زمانے کی کوئی گرد قرآن پاک کی عبارت پہ موجود نہیں ہے۔ جب بھی یہ پڑھا جاتا ہے، اس کی تلاوت کی جاتی ہے، تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کہ سدرۃ المنتہا کی بلندیوں سے قلب نازل مصطفیٰ پر یہ قرآن نازل ہو رہا ہو، اور یہ بالکل لگتا ہے ایسا ہے کہ یہ آج کا ہے، یہ ابھی سدرہ کی بلندیوں سے قلب نازل مصطفیٰ پر یہ کتاب نازل ہو رہی ہے، اپنی فصاحت کے لحاظ سے، اپنی بلاغت کے لحاظ سے، اپنی فکر کے لحاظ سے، لفظوں کی ترنم خیزیوں کے لحاظ سے، اور اپنے مشتقات کے لحاظ سے، اور نظم و ترتیب کے لحاظ سے آیات قرآنیہ اور الفاظ قرآنی کا کوئی جواب نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے بے شمار مفکرین نے اپنی تمام تحقیقات کے باوجود اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ قرآن عظیم وہ مقدس کتاب ہے مسلمانوں کے پاس، ہم اسے مسلمانوں کو کمزور کر سکتے ہیں ذہنی طور پر، فکری طور پر، مگر علمی لحاظ سے مسلمانوں کے پاس ایک ایسی طاقت ہے، وہ قرآن پاک، قرآن عظیم ہے، جو اپنی تاثیر کے لحاظ سے اب بھی موجود ہے۔ لہٰذا کہ کمزور ہے مسلمان، شکست خوردہ ہے مسلمان، غربت زدہ ہے مسلمان، مگر اس کے باوجود ہمارے پاس ایک ایسی طاقت ہے، اور وہ محبت رسولی کی طاقت ہے اور آیت قرآنیہ کی طاقت ہے۔ جب تک مسلمان قرآن پاک پہ عمل کرتے رہیں گے، دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کو کمزور نہیں کر سکتی۔ یہ وہ قرآن تھا جسے صحابہ پڑھتے تھے تو ان کا عالم یہ تھا کہ ٹل نہ سکتے تھے، اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، مجھ سے شرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی پیغام سنایا ہم نے۔ جب تک قرآن پاک سے مسلمانوں کا رشتہ رہا، ہر زمین ہماری تھی، ہر ملک ہمارا تھا، ہم جہاں جاتے اللہ کی رحمتیں ہمارے قدموں کا بوسہ دیتی۔ مگر جب سے مسلمانوں نے قرآن عظیم سے اپنا رشتہ توڑ لیا ہے، علمی، فکری، ادبی، ذہنی، معاشرتی، معاشی، تعلیمی رشتہ جب سے ہم نے قرآن پاک سے توڑ لیا ہے، دنیا نے ہمیں اپنے ٹھوکروں میں ڈالا ہے۔ عزیزان محترم، قابل احترام بزرگ دوستو، جس زمانے میں یورپ میں اندھیرا تھا، یہ 14ویں صدی عیسوی تک، بلکہ 15ویں صدی عیسوی تک آپ جائزہ لیں کہ جب یورپ میں اندھیرا تھا، اس وقت سمرقند و بخارا اور اندلس کی درسگاہیں قرآن پاک کی تعلیمات سے روشن تھیں، ان کے محراب و منبر قرآن پاک کی تعلیمات سے جگمگا رہے تھے، اور جس طرح کہ آج آکسفورڈ، کیمبرج اور مغربی دنیاؤں میں مشرق سے طلباء پڑھنے آتے ہیں، 15ویں صدی عیسوی تک دنیا بھر سے، اس میں مغرب بھی شامل ہے، دنیا بھر سے لوگ درسگاہ اندلس کی درسگاہ ہو یا سمرقند و بخارا کی درسگاہ ہو، مشرق کی طرف پڑھنے جایا کرتے تھے۔ عالم یہ ہے کہ اس طرح کہ آج لوگ مغربی دانشگاہوں میں دنیا بھر سے لوگ پڑھنے آتے ہیں،
15ویں صدی عیسوی تک قرطبہ اور اندلس کی درسگاہوں میں مسلم اور غیر مسلم طلباء کا ایک ہجوم تھا، وہ پڑھنے آیا کرتے تھے۔ اس میں کثرت سے وہ لوگ ہیں جو آج یورپی درسگاہوں میں ان کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں اور ایجوکیشنل ریفارمر کی حیثیت سے ان کا تعارف ہوتا ہے۔ لہذا وہ سب کے سب جو ہے اسلامی درسگاہوں کے خوشاشی ہیں اور اس کی بنیادوں میں قرآن پاک کی تعلیمات کا اثر ہے۔ عزیزان محترم، قابل احترام دوستو، جیسے میں نے گزشتہ دنوں یہ کہا تھا کہ فرانسیسی فلسفی ہے پروفیسر روجر بیکن، اس کا یہ کہنا ہے کہ کوئی شخص عالم ہو ہی نہیں سکتا۔ اس نے چیلنج سے یہ بات کہی کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ عالم بنے، یعنی کہ وہ علوم قدید و جدید کا وہ ماہر بن جائے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن پاک کا مطالعہ کرے۔ بغیر قرآن پاک کو پڑھے بھی کوئی عالم نہیں بن سکتا۔ اور آج یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کے محققین قرآن پاک پہ ریسرچ کر رہے ہیں، مگر منافقین کا عالم کیا ہے؟ ان بدنصیبوں کا جو قرآن کہہ رہا ہے ان یقولوا تسمع لقولہم، اور ان کا عالم یہ باب ان سے گفتگو کریں گے تو آپ ان کی بات سنیں گے، لیکن جب انہیں حیرت یہ ہوئی کہ ہم تو افصح عرب ہیں، بہت اچھا بولتے ہیں، ان کے مد مقابل اللہ رب العزت نے جب قرآن پاک کو نازل کیا، وحی الہی نازل ہوتی ہے اور زبان مصطفیٰ سے جب قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، تو پھر یہ سارے فسونگر اور ان کی ساری کارستانیاں، ریشہ دبانیاں، مخالفتیں، سوشل بائیکاٹ اور ان کے تمام یہ دعوے کہ یہ جادوگر ہیں معاذ اللہ، یہ ٹوٹ کر بکھر جاتے ہیں، اور عشق رسالت اور محبت رسولی اور قرآن پاک کے انوار سے آج دنیا کا گوشہ گوشہ جو ہے روشن ہے۔ لیکن یہ سچ ہے کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ تو فرمایا گیا کہ وہ لوگ ہیں جو گفتگو کریں گے، توجہ سے ان کی باتیں آپ سنیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بڑے فصیح و بلیغ ہیں۔ ان یقولوا تسمع لقولہم، کہ اے میرے محبوب اگر وہ گفتگو کریں تو توجہ سے آپ ان کی باتیں سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ لیکن اللہ کے نزدیک نہ ان کی صورت کی کوئی حیثیت ہے، نہ ان کی سیرت کی کوئی حیثیت ہے، نہ ان کی زبان کی کوئی حیثیت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ افصح عرب میں اللہ رب العزت نے کتاب مبارک قرآن پاک کو عربی زبان میں اتارا، کہ حضرت موسیٰ کے دور میں وہ دور سحر کا دور تھا، وہ دور جادو کا دور تھا، لہذا عصائے موسوی کو جادوگروں کے مد مقابل پیش کیا گیا۔ حضرت عیسیٰ کا دور طب یونانی کے شباب کا دور تھا، لہذا حضرت عیسیٰ کے دور میں حضرت عیسیٰ کو جو معجزہ دیا گیا وہ مسیحائی کا معجزہ دیا گیا کہ پیغمبر قم بإذن اللہ کہتے مردہ زندہ ہو جاتا، جس مردے پہ ہاتھ رکھتے اور وہ زندہ ہو جاتا، اور وہ مادرزاد اندھے پہ ہاتھ پھیرتے وہ زندہ اس کی روشنی واپس آ جایا کرتی تھی۔ وہ پرندوں کو جمع کر کے اس میں پھونکتے تو اس میں جان پڑ جایا کرتی تھی۔ حضرت عیسیٰ کا یہ عالم تھا کہ پرندوں میں جان پڑتی، کچی مٹی کا پرندہ بناتے اور اس میں پھونکتے تو جان پڑ جاتی۔ یہ حضرت عیسیٰ کا معجزہ تھا۔ مگر مصطفیٰ پیارے کا عالم یہ ہے کہ وہ مسکرائے، جان سی کلیوں میں پڑ گئی، وہ لب کشا ہوئے کہ گلستہ بنا دیا۔ تو آج دنیا بھر میں جتنے بھی کتابیں ہیں، ایجوکیشنل جتنے بھی لٹریچر ہیں، وہ تمام بوسیدہ ہیں زمانوں کے ساتھ ساتھ، ان پہ قدامت کا اثر ہے سوائے قرآن پاک کے، کہ اس کی عربی، اس کا لٹریچر، اس کا پارٹس آف اسپیچ، اس کی زبان، اس کی فکر، اس کا فلسفہ، اس کے نظم، اس کے ضبط، ان کی ترتیب، اس کی فصاحت و بلاغت آج بھی یہ در نایاب ہے اور سرچشمہ ہدایت ہے، اور دلوں کی کائنات میں کوثر و تسنیم کی طرح اس کی آیت کریمہ بہہ رہی ہے، اور ہدایت یاب آج بھی لوگ ہو رہے ہیں بشرطے کہ انہوں نے اپنے دامن مراد کو اللہ اور اس کے رسول کے آستانے کرم پر پھیلا کے رکھا ہے۔ یہ تو ممکن نہیں کہ کوئی بندہ اللہ کے آستانے پہ جھک جائے اور دامن مراد کو پھیلائے اور پھر وہ نوازا نہ جائے۔ یہ تو مشیت کی مرضی کے خلاف ہے، یہ تو مشیت کے خلاف ہے، یہ تو مزاج الوہیت کے خلاف ہے۔ حضرات محترم، تو فرمایا گیا کہ آپ ان کی بات سنیں تو ششدر رہ جائیں گے، تعجب ہوگا آپ کو کہ یہ قوم اس قدر فصیح و بلیغ بولنے والی ہے، مگر اس قدر جاہل بھی ہے کہ سرکار کا معجزہ دیکھ کر ایمان نہیں لاتی۔ وہ رسول اللہ ہیں جنہوں نے
چاند کو جو ٹکڑے کیا، ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹایا، درخت ان کے قدموں میں جھک جایا کرتے ہیں، کنکریاں کلمہ پڑھتی ہیں، اور اس کے باوجود یہ کیسے لوگ ہیں جو ان تمام معجزات کو دیکھ کر بھی بارگاہ مصطفی کے آداب سناش نہ بن سکے؟ تو قرآن کہتا ہے کہ آپ ان کی باتوں کو سنیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اسی وقت یہ جہالت کی انتہا ہے کہ ایمانیات سے محروم ہیں۔ ایمان جہاں ہوگا وہاں جہالت نہیں ہوگی، جہاں ایمانیات کا شباب ہو جہالت دور ہو جاتی ہے، اور قرآن عظیم انہیں جہالت کو اور وحشت کو، بربریت کو، ناانصافی کو، ظلم کو اور معاشرتی افتراق کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے۔ جہاں قرآن ہوگا وہاں جہالت نہیں ہوگی۔ جہالت مرض لا علاج ہے۔ جب قومیں اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگیوں میں لوگ جاہل ہوتے ہیں، جب قومیں جاہل ہوتی ہیں، اور جب لوگ اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگیوں میں جہالت کی دبیس چادر اوڑھے ہوتے ہیں، تو پھر ہر برائی ان میں ہوتی ہے۔ لہٰذا آج مسلم معاشرہ جو تباہ و برباد ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے آیات قرآنیہ سے اور احکام الہی سے، قرآن پاک سے اپنے دلوں کا رشتہ توڑ لیا ہے۔ جب تک مسلمان قرآن پاک سے وابستہ رہے تو ہر زمین ان کی تھی، ہر ملک ان کا تھا، اور دنیا کی ہر بادشاہت کے تاج ان کے قدموں میں جھکے ہوئے تھے، اور یہ اللہ نے آقائی مسلمانوں کو عطا فرمائی۔ ہم غلام نہیں پیدا کیے گئے، ہم آقا بنا کے پیدا کیے گئے، مگر ہم نے خود دانستہ طور پر قرآن پاک کی عظمت سے اور اس کی تاثیر سے، اس کے لائے ہوئے نظام حیات سے جب ہم نے دلوں کا رشتہ توڑ دیا تو اب زمینیں ہمارے قدموں سے سمیٹ دی گئیں۔ پہلے ہم بادشاہ اور آقا تھے، اب غلام بن کر ہم مغرب کے آگے کاسہ گدائی لیے کھڑے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہماری عظمت رفتہ عطا فرمائے، اور ایک بار پھر ہم قرآن کے دامن کرم میں پناہ لینے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ راہ دکھلائیں کسی رہروِ منزل ہی نہیں، تو راہ دکھلانے والے تو ہیں ہم میں۔ یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، رسول اللہ کی سنت ہے، یہ سب کے سب ہمیں زندگی کی تابناکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اندھیری رات کے مسافروں کے لیے سپیدہ صبح کی حیثیت ہے، مگر جب ہم نے خود ہی احکام خداوندی سے بغاوت کا راستہ اختیار کیا ہے تو اب تباہی و بربادی ہمارا مقدر بن گئی ہے۔ عالم یہ ہے کہ جاپان جیسے ملک میں جتنی یونیورسٹیز اس وقت ہے، وہ پورے عالم اسلام میں اتنی یونیورسٹی نہیں ہے۔ کیا عالم اسلام میں سرمایہ نہیں ہے؟ کیا ہمارا دولت نہیں ہے؟ اللہ رب العزت نے نبی پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکتوں سے اللہ نے عرب کے ان پتھروں کو، ان پہاڑوں کو سونے کی تاثیر بخشی، اور آج عالم یہ ہے کہ عرب قوموں کے نیچے، قدموں کے نیچے، عربوں کے قدموں کے نیچے اللہ نے سیال سونا رکھا ہے۔ یہ پیٹرول کیا ہے؟ سیال سونا ہی تو ہے، مگر یہ قوم احکام الہی اور احکام رسول کے پابند ہونے کے بجائے مغرب کی بھکاری بن کر اس کے آگے کھڑی ہے۔ تو ان کے مقدر میں ذلت ہے، رسوائی ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، جس کا منظرنامہ آج خود آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت، کہ 1 ارب 20 لاکھ بلکہ 1 ارب 30 کروڑ مسلمانوں کے ہونے کے باوجود نہ ہمارا کوئی اجتماعی پلیٹ فارم ہے، نہ ہمارا کوئی لیڈر ہے، نہ ہماری کوئی آواز ہے، نہ ہمارے پاس کوئی میڈیا ہے، اس لیے کہ ہم نے قرآن پاک کی آیات سے بغاوت کی ہے۔ تو قرآن فرماتا ہے ان تقولوا تسمع لقولہم، منافقین کی جب بات سنیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی کس قدر بہتر یہ بولنے والے ہیں، لیکن کأنہم خشب مسندہ، ان تمام خوبیوں کے باوجود کہ یہ منافقین جو ہیں انہیں اللہ نے حسن صورت بھی دی اور حسن کلام بھی عطا فرمایا، اس کے باوجود ان کی حیثیت جو ہے یہ دیواروں کے، یہ لکڑیوں، کأنہم خشب مسندہ، یہ ان لکڑیوں کے مانند ہیں جو دیواروں کے ساتھ کھڑی کر دی جاتی ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، ان کی حیثیت خشک لکڑیوں جیسی اور کچھ نہیں ہے، جسے خس و خاشاک کی طرح جب ہوائیں چاہیں اٹھا کر لے جائیں، تو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ان کی خوبصورتی، ان کی فصاحت و بلاغت، ان کا انداز کلام، ان کے اپنے لیے شاید بہتر ہو، مگر اسلام میں، دین میں، اللہ کے نزدیک، دنیا اور آخرت میں، سوائے اس کے کہ ان کی حیثیت خشک لکڑیوں کی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ یعنی اللہ کے نزدیک یہ ذلیل و خوار ہیں۔ پروردگار عالم ہمیں قرآن پاک سے دامن دل کو وابستہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں انشاءاللہ بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت آ رہا ہوں۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوں۔ تو میں اس کا رہا تھا اور بتا رہا تھا کہ
اللہ رب العزت نے منافقین کو ان کے حسن صورت اور حسن کلام کے باوجود، اللہ کا کتنا بڑا عطیہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں شکل و شباہت کے لحاظ سے بڑا ممتاز بنایا۔ اللہ کا خاص فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے وہ حسن صورت عطا فرمائے، مگر عالم یہ ہے ان کا کہ یہ بغاوت پہ آمادہ ہیں۔ تو اللہ نے ان منافقین کو، ان کفار کو اور مشرکین کو اللہ نے حسن صورت، خوشنما جسم عطا فرمایا، حسن کلام سے بھی نوازا، لیکن جب ایمان نہیں لائے تو قرآن فرماتا ہے کہ انہم خشب مسندہ، اب ان کی کوئی حیثیت نہیں، یعنی کہ اللہ کے نزدیک حسن صورت کی کوئی حیثیت نہیں اور نہ ہی حسن کلام کی، یہ لچھے دار گفتگو کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ کے نزدیک جو حیثیت ہے وہ حسن ایمان کی حیثیت ہے، خاتمہ بالخیر کی حیثیت ہے، اس کی حیثیت ہے کہ بلال حبشہ سے آئے اور سلمان فارس سے آئے۔ بلال حبشی وہ ہمارے سر کے تاج ہیں، صحابہ کے سر کے تاج ہیں۔ اللہ رب العزت نے انہیں جو دولت ایمان اور دولت عمل سے نوازا تھا، اس کی مثال کائنات کی دولت اور ثروت اور یہ تمام تر چیزیں نہیں کر سکتی ہیں۔ میں اس کا بتا رہا تھا کہ کفار و مشرکین کو اللہ نے، منافقین کو کہا کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں، ان کی حیثیت خشک لکڑیوں کی طرح ہے جو سوائے جلانے کے اور کسی کام میں نہیں آتے۔ یحسبون کل صیحۃ علیہم، اب ان کا عالم یہ ہے، ظاہر ہے کہ جو آدمی منافق ہوتا ہے نا، وہ ڈرتا بھی ہے، وہ خوف بھی رکھتا ہے کہ زور بیانی کے باوجود، عظیم الجثہ اور طاقتور ہونے کے باوجود، کوئی ضروری تو نہیں کہ وہ قوم بہادر بھی ہو، ضروری اس لیے کہ بہادر وہ ہوتا ہے جو بے خطر ہوتا ہے، اور جب آدمی کے اندر منافقت پل رہی ہوتی ہے اور مصلحتوں کے خول میں وہ لپٹا ہوا ہوتا ہے تو پھر وہ بہادر نہیں ہوتا۔ تو فرماتا یحسبون کل صیحۃ علیہم، یہ گمان کرتے ہیں کہ ہر گرج ان کے خلاف ہی ہے، ہر آواز ان کے خلاف ہے، یعنی جب کبھی اہل مدینہ جب کوئی آواز بلند کرتے اسلام کی شان و شوکت کے حوالے سے، تو ان کی اسلام دشمنی جو ہے وہ بے نقاب ہوتی کہ بھائی اللہ کے رسول سرور کائنات کو جب بھی کوئی منادی آواز دیتا کہ رسول خدا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں میدان جنگ کے لیے تیار ہونے کہا ہے، آؤ لوٹو قربانی کے لیے، اثار کے لیے، شہادت کے لیے، اسلام کی عظمت و وقار کا سوال ہے، تو اس وقت ان کا دل دھڑک جاتا، اس لیے کہ کبھی بھی منافقت اپنے آپ کو اس بات پہ آمادہ نہیں کر سکتی کہ وہ تہ تیغ کیے جائیں اور ان کا سرمایہ، ان کی جان اس مذہب کی سربلندی کے لیے خرچ ہو یا لگے جسے دل سے تسلیم نہیں کرتے۔ تو ایسے عالم میں جب بھی کوئی منادی آواز دیتا، جب بھی کوئی بات سنتے اور جب بھی کوئی اسلامی منادی کو دین کی طرف دعوت دینے کے لیے انہیں آمادہ کرتے کہ چلو اب دین کی دعوت دینے، تو قطعی طور پر یہ تیار نہیں ہوتے۔ تو اللہ فرماتا ہے یحسبون کل صیحۃ علیہم، گمان کرتے کہ ہر گرج جو ہے یہ ان کے خلاف ہے۔ جب بھی اسلام کی سربلندی کی بات ہوتی ان کا دل کانپ جاتا، چاہے وہ سربلندی جہاد کی شکل میں ہو، چاہے اثار و قربانی کی شکل میں ہو، چاہے وہ عملی طور پر میدان میں اترنے کے حوالے سے ہو، چاہے وہ صحابہ کرام کے ساتھ تربیتی لحاظ سے اصحاب صفہ کے ساتھ بیٹھنے کی بات ہو، انہوں نے ہمیشہ اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے گریز کیا۔ ظاہر ہے کہ جو صحابہ کرام کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ بارگاہ مصطفی اور درسگاہ مصطفی سے کے خوشاچی تھے، عقیدت کا عشق تھے، اور اصحاب صفہ جو اسلام کی سب سے پہلی یونیورسٹی ہے، اور یہاں صحابہ کرام علوم نبویہ پڑھائے بھی جاتے، اور اس درسگاہ کا سب سے عظیم مدرس سرکار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی۔ اس سے بڑھ کر وہ بات کیا ہوگی کہ صاحب قرآن خود قرآن پڑھا رہا ہو، اس کی بارگاہ میں جبریل وحی الہی لے کر خادمانہ انداز میں تشریف لا رہے ہوں، وہ پڑھا رہا ہو، تو کتنی عظیم بات ہوگی کہ پڑھانے والی ذات سید الکونین کی ہے اور پڑھنے والی ذات اصحاب صفہ پہ ان مقدس صحابہ کرام کی ہے۔ کس قدر خوش نصیب یہ رہے ہوں گے، اللہ اکبر، صحابہ کرام جنہوں نے درسگاہ مصطفی سے براہ راست استفادہ کیا ہوگا کہ قرآن خود صاحب قرآن پڑھا رہا ہو، اور اس کے برخلاف یہ منافقین
وہ تھے جنہوں نے اصحاب صفہ کی مخالفت کی، انہیں تانا دیا اور یہ کہا کہ یہ غریب ہیں، یہ فقیر ہیں، ان کے پاس کھانے کے لیے نہیں، گزر بسر کے لیے نہیں ہیں، اسی چبوترے پہ یہ پڑے رہتے ہیں اور نانے شبینہ کے محتاج ہوتے ہیں۔ ان میں مہاجر بھی ہیں، مسافر بھی ہیں، ان کا حال کیا ہے کہ تن پہ پہننے کے لیے کپڑے تک کے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، یہ تانا دیتے تھے منافقین، مگر وہ خوف زدہ بھی تھے اسلام کے بڑھتے ہوئے کارواں سے۔ تو یحسبون کل صیحۃ علیہم، یہ گمان کرتے ہیں کہ ہر گرج ان کے خلاف ہے۔ انہیں احساس ہوتا کہ ہر آواز، ہر پیغام، ہر گرج اسلام کے حوالے سے جب بھی کوئی بات ہوتی تو یہ سمجھتے کہ شاید اشارہ ہماری طرف ہے۔ بظاہر صحابہ کرام کو پتہ تھا، اللہ کے نبی سرور کائنات بھی ان کے منافقت کو جانتے تھے، مگر انہیں ڈھیل دی گئی، اوقات دیے گئے، لمحہ دیا گیا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے دلوں میں گداز پیدا ہو اور اسلام لے آئیں۔ مگر پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ ہم العدو فاحذرہم، اب اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ انہیں دین کی دعوت دی جائے، اب اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ان منافقین سے اچھی باتیں کی جائیں، اب اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ان سے نرم گفتگو کی جائے، لب و لہجہ دھیما پست رکھا جائے ان کے مد مقابل، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ آراستہ گفتگو اور لب و لہجے کی نرمی جو ہے ان کے دلوں کو ایمان اسلام کی پاکیزگی کا گداز نہیں بخش سکتی۔ دلوں میں وہاں گداز پیدا ہوتے ہیں جہاں آنکھوں میں غیرت ہو اور حیا ہو اور اللہ تعالیٰ انہیں شرف ایمان سے نوازا بھی ہو، مگر نہ انہیں غیرت ہے، نہ حیا ہے اور نہ شرف ایمان حاصل ہے۔ یہ منافقین ہیں۔ تو آج کے دور میں بھی جتنے منافقین کا ٹولہ ہے جو اسلام کی مخالفت پہ آمادہ ہیں، جو بنام مسلم بھی جو لوگ منافقت پہ آمادہ ہیں، قرآن پاک ان سب کو مخاطب کر رہا ہے، قرآن عظیم کے سب مخاطب ہیں۔ تو فرمایا گیا کہ ہم العدو فاحذرہم، یہ دشمن، یہ حقیقی دشمن، اسلام کے حقیقی دشمن ہیں، یہ کبھی اسلام کے دوست نہیں ہو سکتے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی مکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع فرما رہا ہے اللہ کی ذات کہ میرے محبوب سنو، یہ منافق ہیں، اسلام کے مخالف ہیں، آپ کے حقیقی دشمن ہوئے، ان سے محتاط رہیں۔ گویا قرآن پاک کی اس آیت کریمہ کی روشنی میں دشمن سے محتاط رہنے کا درس دیا گیا ہے، یہ ہمیں سکھایا گیا، تعلیم دی گئی قرآن پاک کی روشنی میں کہ جو ہمارا جو دشمن ہو اس سے ہم محتاط رہیں، اور پھر جو دینی دشمن ہو، وہ منافقین کا ٹولہ ہو، مخالفین کا ٹولہ ہو، وہ کفار و مشرکین کا ٹولہ ہو، اور وہ جو کھل کر اسلام کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اسلام ماڈسٹ ہے، بہت ہی واضح مذہب ہے، لکم دینکم ولی دین، تمہارے ساتھ تمہارا دین ہے اور ہمارے ساتھ ہمارا دین ہے۔ ہر شخص کو یہ حاصل ہے کہ وہ اپنے مذہب کی پیروی کرے، مگر وہ لوگ جب اسلام کی مخالفت پر کھلا آمادہ ہو جائیں تو اب اسلام کے ماننے والوں کی ذمہ داری ہے کہ ان سے فاصلہ اختیار کرے، ان کی صحبتوں سے، ان کی دوستیوں سے، نہ تو پھر یہ ہوگا کہ بہت ممکن ہے ان کی دشمنی، ان کی عداوت اہل ایمان کو بھی متاثر کریں اور اہل ایمان مجبوراً ان کے ساتھ دینے کو تیار ہو جائیں، مگر یہ قرآنی فیصلے کے خلاف ہوگا۔ قرآن کا فیصلہ کیا ہے؟ فاحذرہم، ان سے دوری اختیار کرو اور ان سے ہوشیار رہو۔ کن سے؟ جو مخالف ہیں دین کے، جو منافق ہیں اور جنہوں نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے میں زبان کے ذریعے، لٹریچر کے ذریعے، اپنی تحریکات کے ذریعے، اپنی دعوت کے ذریعے کوئی لمحہ نہیں چھوڑا ہے، تو فاحذرہم، ان سے باضابطہ طور پہ دوری اختیار کرو۔ عزیزان محترم، قابل احترام بزرگ دوستو، فرمایا گیا قاتلہم اللہ ان یؤفکون، اب قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ انہیں ہلاک کرے، یہ کیسے سرگرداں پھرتے ہیں، ان کا عالم ہے کہ سر اٹھائے پھر رہے ہیں، ان کا عالم یہ ہے کہ یہ ہر جگہ ہر مقام پر اللہ رب العزت نے ان کے پردے کو چاک کیا ہے، کہا ان کا عالم یہ ہے کہ ہر طرف کی پھرتے رہتے ہیں، یہاں وہاں سر چھپائے مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہو جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ان کی تقریریں سنتے ہیں، اور بعض اوقات ان کی مجلسوں میں بیٹھ کر جاسوسی کرتے ہیں، سرگوشیاں کرتے ہیں، پھر وہاں سے اٹھ کے جاتے ہیں اپنے موافقین کے پاس جو اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ قاتلہم اللہ ان یؤفکون، کہ اللہ انہیں ہلاک کرے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو ہلاک کرے گا
تو دنیا کی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ اور عالم یہ ہے کہ سرگرداں پھرتے ہیں، یہ مجالس میں حاضر ہوتے ہیں، سر کو چھپائے چھپائے، جھکے جھکے وہ حاضر ہوتے ہیں۔ عزیزان محترم، قابل احترام دوستو، اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو کافر ہیں، منافق ہیں، مخالف ہیں، ان پہ اللہ کی رحمت نہیں ہے۔ آج نہیں تو کل انہیں تباہ و برباد ہو کے رہنا ہے، وہ کبھی بھی کامیاب و کامران نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا نمرود ہو، حامان ہو، قارون ہو، فرعون ہو، وقت کے فرائض وہ اپنے ظلم اور جبر کی بنیاد پر کبھی بھی وہ نہیں کامیاب ہو سکتے اور نہیں وہ عزت کی زندگی جی سکتے ہیں، چاہے فرعون ہو، چاہے حامان ہو، چاہے قارون ہو، اور ان کے امثال، ان کے اصحاب، ان کی آئیڈیالوجیز کو اپنانے والے جتنے بھی لوگ ہیں، وہ چاہے جتنی کوششیں کر لیں اور عقلیات کا آسمان وہ اتار لے آئیں، مگر اس کے باوجود وہ ہلاکت و تباہی و بربادی سے اپنے آپ کو روک نہیں سکتے۔ آپ جائزہ لیجئے نا، ایک کرونا وائرس ہے، اس کرونا وائرس کے ذریعے سے، اس پینڈیمک کے ذریعے سے بڑی بڑی سپر طاقتوں نے اپنے گھٹنے ٹیک لیے ہیں۔ آج ان کے ہاسپٹل میں جگہ نہیں ہے کہ وہ مریضوں کو رکھ سکیں، اور ان کے پاس جو ان کے میڈیکل اسباب ہیں وہ بھی، ان میں بھی اب اس قدر اتنی طاقت نہیں ہے کہ یا وسعت نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے کہ وہ باضابطہ مزید مریضوں کو علاج مزید مریضوں کا وہ علاج کر سکیں۔ ہاسپٹل بڑے بڑے ہیں، اور عالم یہ ہے کہ بہت سارے اسٹیڈیم اور بہت سارے کانسرٹ، جہاں تک کل تک جہاں ناچ اور گانوں کی محفلیں سجتی تھیں اور سب کچھ وہاں ہوتا تھا، آج ناچ اور گانوں کے بجائے وہاں اس کو عارضی ہاسپٹل میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ لاشوں پہ لاشیں اٹھائی جا رہی ہیں۔ تو عالم یہ ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں، ان میں ہم بھی داخل ہیں، یعنی کہ یہ آفات اچانک نہیں آتی ہیں۔ جب قوم اجتماعی طور پر برائیوں کا شکار ہوتی ہیں اور اللہ کے احکامات سے انحراف کرتی ہیں، تو پھر بروں کے ساتھ ساتھ اچھوں کا بھی امتحان ہوتا ہے۔ تو آج آپ دیکھ لیں کہ بڑی طاقتیں، سپر طاقتوں نے اپنے عجز کا اور اپنی کمزوری کا اور اپنی بے بسی کا اعتراف کر لیا ہے کہ ہمارے پاس اب اس کی گنجائش نہیں ہے کہ ہمارے ڈاکٹرز، ہمارے ہاسپٹل ان مریضوں کا علاج کریں، اور نہیں ہمارے پاس کوئی دوا ہے، کوئی ویکسین ہے کہ اس کے ذریعے سے ان کا علاج کیا جائے۔ تو قاتلہم اللہ ان یؤفکون، کہ اللہ ہلاک کرتا ہے ان لوگوں کو جو کفار و مشرکین ہیں، اس کے عوض جو وہ سرکشی اور طغیان پہ آمادہ ہیں، ان یؤفکون۔ اور ان کا عالم یہ ہے کہ یہ مسلم مجالس میں سرگرداں یہ پھر رہے ہیں، انہیں یہ بھی احساس نہیں ہے کہ انہوں نے کتنا ظلم کیا ہے ان لوگوں پر جو بیچارے غریب تھے، جو مفلس تھے، جو مہاجر تھے، جو سرکار کے قدموں میں پڑے ہوئے تھے، اور اس عالم میں بھی ان کا حال یہ ہے کہ یہ سرکشی پہ آمادہ ہیں۔ اور دوسری بات، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ۔ فرمایا گیا جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کا رسول تمہارے لیے مغفرت طلب کرے، تو انکار کرتے ہیں، اپنے سروں کو گھماتے ہیں۔ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ، اپنے سروں کو گھماتے ہیں۔ تو فرمایا گیا وَرَأَيْتَهُمْ يُصَدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، تو انہیں دیکھے گا کہ وہ ضرور کہ وہ حاضری سے رک رہے ہیں اور تکبر کر رہے ہیں۔ فرمایا گیا کہ جب اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو بلاتے کہ آؤ رسول اللہ تمہیں مغفرت عطا فرما رہے ہیں، تو انکار کرتے ہوئے اپنے سروں کو پھیر لیتے۔ اور عالم یہ ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ جب لوگ اپنے جانوں پہ ظلم کر لیں، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کہ جب اپنی جانوں پہ لوگوں نے ظلم کیا اور وہ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے اور اپنے گناہوں سے توبہ کیا، تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں معاف فرما دیں تو اللہ بھی بے تحاشا انتہا درجہ معاف فرمانے والا ہے۔ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ اللہ رب العزت بے تحاشا انہیں معاف فرمانے والا ہے۔ تو ایک طرف تو یہ ہے کہ لفظ جاؤکا کے ذریعے سے کون بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتے ہیں؟ وہ صحابہ کرام، وہ شاخ رسول۔ تو جو بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہیں اور رسول اللہ کی بارگاہ مقدس سے وہ اپنے گناہوں
کی مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، اور پھر رسول اللہ اگر اللہ سے دعا فرماتے ہیں تو اللہ گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ۔ اور ہمارا عقیدہ اور ایمان آج بھی ہے کہ جب بھی ہم بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوں تو ہم ان کی بارگاہ مقدس سے اپنی مغفرت کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہم آپ کے مجرم ہیں اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اور جب نظر کرم مصطفیٰ جب پڑ جاتی ہے تو پھر اللہ ہمیں معاف فرما دیتا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے۔ اور ہمارا عقیدہ ایمان اس لیے بھی ہے کہ آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں اپنی حیات حسی اور جسمانی کے ساتھ جلوہ بار ہیں، اور اپنے گنہگار امتیوں کے حال زار کو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ تو بلا شبہ آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حال زار کو محسوس کر رہے ہیں، اور وہ زندہ ہیں، اپنی قبر انور میں آرام فرما رہے ہیں، اور وہ سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، اور گنبد خضرا کی جالیوں سے کرم بھی فرماتے ہیں جس پہ چاہیں، اس یقین کے ساتھ کہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ کہ وہ رسول گرامی وقار ہیں کہ کبھی خندہ زیر لب ہیں، کبھی گریہ ساری شب ہیں، کبھی غم کبھی طرب ہے، نہ سبب سمجھ میں آیا نہ اسی نے کچھ بتایا، ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، در روضے کے مقابل وہ ہمیں نظر جو آیا، یہ نہ پوچھ کیسے پایا، تجھے ایک نے ایک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ تو ہمارا عقیدہ اور ایمان تو یہ ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ جب انہیں کہا جاتا کہ آؤ تاکہ اللہ کا رسول تمہارے لیے مغفرت طلب کرے، اس آیت کریمہ صاف ظاہر ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، آؤ، يَسْتَغْفِرْ لَكُمُ الرَّسُولُ، رسول اللہ ہے کہ اللہ کا رسول تمہارے لیے مغفرت طلب کرے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار اللہ نے عطا فرمایا ہے کہ جسے چاہے وہ معاف فرما دے۔ بلا شبہ اگر اللہ کے رسول معاف فرما دیں تو اللہ بھی معاف فرمانے والا ہے، جیسے کہ میں نے پہلی آیت کریمہ میں تلاوت کیا کہ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِیمًا، کہ رسول اللہ اگر معاف فرما دیں تو اللہ ہی معاف فرما دے گا۔ مگر کس قدر بدبختی ہے ان لوگوں کی جن کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول کو یہ اختیار نہیں ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ وہ گناہوں کو معاف فرما سکیں۔ یہ عقیدہ ہمارا نہیں کہ سرکار معاف فرماتے ہیں، عقیدہ قرآنی ہے جو خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاہنے والوں کو بشارت دے رہے ہیں قرآن پاک کی اس آیت کریمہ کی روشنی میں۔ اور یہ وعدہ اللہ کا ہے کہ رسول اللہ معاف فرما دے تو میں بھی معاف فرما دوں گا۔ تو اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ وعدہ الہیہ، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، مزاج الوہیت کے خلاف، ان اللہ لا یخلف المیعاد، پروردگار عالم وعدہ خلافی نہیں فرماتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رسول اللہ، کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آؤ تاکہ اللہ کا رسول تمہارے لیے مغفرت طلب کرے، تو وہ اپنے سروں کو گھما کر وہ انکار کرتے ہیں۔ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، اور انہیں دیکھیے گا کہ وہ حاضری سے روکے رہتے ہیں اور وہ تکبر اختیار کرتے ہیں۔ یعنی ان بدنصیبوں کا عالم یہ ہے کہ جب بھی انہیں یہ کہا جاتا ہے چلو بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو، اپنے گناہوں سے توبہ کر لو، اب بھی تمہارے لیے سویرا ہے اور رسول اللہ تمہیں معاف فرما دیں گے، تو اگر سرکار دو عالم نے نوید مغفرت تمہیں عطا فرما دی تو اللہ بھی تمہیں معاف فرما دے گا۔ لیکن کیا ہے؟ وہ مستکبرون، تو ان کا عالم یہ ہے کہ اس حال میں بھی جب کہ گناہوں میں ملوث ہیں، اس حال میں بھی جب کہ انہیں پتہ ہے کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے دلوں کے احوال کا علم ہے، اس کے باوجود وہ مستکبرون، یہ تکبر کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ تو اس سے بڑا جرم، اس سے بڑا گناہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ وہ بارگاہ مصطفی کے نہیں وہ ادب سناش ہیں اور نہیں مغفرت چاہتے ہیں، تو اب ان کے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، اور دنیا و آخرت میں وہ ذلیل و خوار ہیں۔ تو اب فرمایا گیا کہ سواء علیہم، اب یہاں اے میرے محبوب، اب آپ انہیں ڈرائیں چاہے نہ ڈرائیں، مغفرت کی دعوت دیں چاہے نہ دیں، دین کے حالات، دین کے احوال انہیں بتائیں چاہے نہ بتائیں، خوف آخرت انہیں دلائیں چاہے نہ دلائیں، جنت و جہنم کی باتیں کریں یا نہ باتیں کریں، ان کے عقبہ کی سرفرازی کے حوالے سے انہیں کچھ کہیں یا نہ کہیں، انہیں ان کی عاقبت دکھائیں یا نہ دکھائیں، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس لیے کہ سواء علیہم، اے میرے محبوب، سواء علیہم، کہ یکساں ہے ان کے لیے کہ آپ ان سے طلب مغفرت کریں۔ سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، عالم یہ ہے کہ
اگر آپ ان سے مغفرت طلب کریں یا ان کے لیے مغفرت طلب نہ کریں، یہ برابر ہیں دونوں، اس لیے لَن یغفر اللہ لکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہرگز معاف نہیں فرمائے گا۔ بھائی منافقین کا جرم کیا تھا؟ کہتے تو تھے نا کہ اللہ ایک ہے، کہتے تھے کہ اللہ ایک ہے۔ جرم یہ تھا کہ پیغمبر کی اہانت کرتے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی الوہیت پر اگر آپ کا ایمان مکمل راسخ ہو، لیکن وہ ایمان قطعی طور پر ایمان کامل نہیں بن سکتا، اس ایمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اگر لمحے بھر کے لیے تمہارے دل میں مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اہانت ہو۔ تنقیص کا پہلو اگر دل میں رکھا جائے تو بارگاہ الوہیت میں آپ کی کوئی نیکی جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ میرے محبوب اب یہ چاہیں جتنی چاہیں یہ آپ اللہ سے ان کے لیے مغفرت چاہیں، مغفرت طلب کریں، مگر ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت کو قبول کرنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے دلوں میں نقص ہے۔ لہٰذا یہ بات ثابت ہوتی ہے قرآن پاک کی روشنی میں، یہ آیت قرآنیہ بالکل واضح ہے کہ اگر کوئی بھی شخص رسول اللہ کا گستاخ ہو تو اللہ کی بارگاہ میں اس کی کوئی حیثیت نہیں اور اس کا کوئی گناہ قابل معافی نہیں ہوگا اور وہ دنیا اور آخرت میں ذلیل و خوار ہوگا۔ اسلام سے، دین سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے، اور سرکار دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جسے معاف فرما دیں انہیں ان کا خدا بھی معاف کر دے گا۔ یہ کتنی عظیم بات ہے۔ تو معلوم ہوا کہ سرکار کا آستانہ خدا کا آستانہ ہے، نبی کی دعا بارگاہ خداوندی میں مقبول ہوتی ہے۔ سرور کائنات اپنے خوش نصیب بند غلاموں کے لیے جب دعا فرماتے ہیں تو باب اجابت الہی میں وہ دعائیں رحمت بنتی ہیں، اور پھر اس خوش نصیب کے لیے جنت الفردوس کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جنت الفردوس کا دولہا بن کر وہ جنت الفردوس میں داخل ہوتا ہے۔ کتنے بد نصیب یہ لوگ تھے کہ رسول اللہ ان کے لیے دعائیں کر رہے ہوں، اللہ سے مغفرت کی دعا چاہ رہے ہوں ان کے لیے، مگر یہ بدبخت قوم اس کے لیے آمادہ نہ ہو۔ تو اب اللہ فرما رہا ہے کہ آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں یا نہ کریں، مگر اب اللہ تعالیٰ انہیں معاف نہیں فرمائے گا، اس لیے کہ یہ آپ کے گستاخ ہیں، یعنی گستاخان رسول کی مغفرت نہیں ہوتی ہے، اور اللہ کی بارگاہ مقدس سے ورد کی جاتی ہیں ان کی دعائیں۔ اگر جس قدر کوئی دعوی الوہیت کرے، اللہ پر ایمان لایا ہے میں نے، لیکن اگر وہ سرکار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اس کے سینے میں ہو اور بارگاہ مصطفیٰ کو ادب سناش نہ ہو تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور اس کا کوئی عمل خیر اللہ کی بارگاہ مقبول نہیں ہے۔ اس لیے کہ خدا کی رضا چاہتا ہے دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ رسول اللہ کو راضی کیجئے۔ جب آپ نے اللہ کے رسول کو راضی کر لیا ہے تو پھر آپ کے لیے اللہ کی رضا ہے اور اس کا ریوارڈ جنت ہے۔ تو جنت سجائی گئی دراصل محبوب کے لیے، سرکار دو عالم کے لیے، وہ مالک جنت ہیں، اور جسے چاہیں اپنے غلاموں میں سے اسے جنت عطا فرمائیں۔ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے کسی فاسق کو فاسقوں کی رہبری نہیں فرماتا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ بے شک فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ جو فاسق و فاجر ہیں وہ اللہ کی ہدایت سے جو ہیں وہ محروم رہتے ہیں، اور وہ کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ مقدس سے وہ فیضیاب نہیں ہو سکتے، اور فیضیابی ان کے لیے ہے جو بارگاہ مصطفی کے ادب سناش ہیں۔ عزیزان محترم، قابل احترام بزرگ دوستو، آج کے دور میں یہ ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم اس نظام حیات کو برپا کریں جو اللہ کے رسول لے کر آئے، سرور کائنات لے کر آئے۔ ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا، یہی وہ لوگ ہیں منافقین جو کہتے ہیں کہ نہ خرچ کرو ان درویشوں پر جو اللہ کے رسول کے پاس ہوتے ہیں، یہاں تک کہ وہ بھوک سے تنگ آ کر تتر بتر ہو جائیں، وہ الگ الگ ہو جائیں، وہ تباہ و برباد ہو جائیں، ان میں انتشار پیدا ہو۔ استغفر اللہ، یعنی کہ اب ریشہ دوانیوں کا عالم یہ ہے کہ جو منافقین ہیں ان کا عالم یہ ہے کہ یقولون، کہ ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا، کہ اب ان کی ریشہ دوانی یہ ہے کہ اب یہ سوشل بائیکاٹ کرنا چاہتے ہیں، اب یہ معاشی بائیکاٹ کرنا چاہتے ہیں، یعنی جو بارگاہ مصطفی کے ادب سناش ہیں، جو اصحاب صفہ ہیں، جو ان کے قدموں میں بیٹھتے ہیں، ان کو کسی قسم کا مالی فائدہ نہ پہنچایا جائے۔ یہ منافقین کہتے ہیں، ہم الذین یقولون، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہ خرچ کرو ان درویشوں پر جو رسول اللہ کے پاس بیٹھتے ہیں،
اور ایک وقت آئے گا کہ یہ بھوک سے تنگ آ کر یہ خود بخود ایک دوسرے سے منتشر ہو جائیں گے، حالانکہ اللہ تبارک تعالیٰ کھلانے والا ہے، رازق ہے، وہ مالک ہے، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، مالک کونین ہیں، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ان کی خالی ہاتھ میں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سرور کونین ارواحنا فدا کی بارگاہ مقدس میں جو صحابہ حاضر ہیں وہ فاقہ کشی اختیار کریں؟ ان کا یہ کہنا تھا منافقین کا کہ ان کی مدد نہ کرو تو چراغ عشق مصطفیٰ گل ہو جائے گا، اور جو ان کے قدموں بیٹھنے والے جو اصحاب ہیں بکھر جائیں گے۔ مگر یہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد ان کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کر عجم کے تصورات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو، یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ صحابہ جو جان و دل ہوش و خرد سب سرکار کے قدموں پہ انہوں نے قربان کر دیا تھا۔ اب دنیا کی کوئی طاقت، کوئی ظاہری حسن و جمال اور مال و دولت انہیں اپنے قریب نہیں کر سکتی تھی۔ پروردگار عالم ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور عشق رسالت اور محبت رسولی سے ہمارے سینے کو سرشار فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔